نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي أمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزانی گرامی قدر، ہماری آج کی گفتگو دعاء الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ وأرداہ عنا کے تعلق سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ فقہی مسالک جو پوری دنیا میں اور کل کائنات میں اور فیمس ہوئے، وہ 4 فقہی مسالک ہیں. نمبر 1 فقہ حنفی، جس کے بانی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اور نمبر 2 فقہ مالکی، جس کے بانی سیدنا امام المحدثین و مالک المحدثین امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اور نمبر 3 فقہ حنبلی، جس کے بانی سید امام المحدثین امام احمد بن حنبل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نمبر 4 فقہ شافعی، جس کے بانی امام سیدنا محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. آج جو دعا ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ دعا سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. آج ہم میں سے اور آپ میں سے ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں، اذیت میں، بیماری میں، مرض میں ہے. ہر ایک کسی نہ کسی مشکل اور ڈیفیکلٹی میں ہے. ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم کا اور مسئلے کا شکار ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے کہ جب انسان کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتا ہے اور کسی پرابلم میں ہوتا ہے، پھر وہ اس کا سلوشن تلاش کرتا ہے. پھر سلوشن 2 طرح کے ہوتے ہیں: صحیح، the right solution, the perfect solution. اور نمبر 2 غلط،
the wrong solution. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ اور اس کا پرابلم وہ حل ہو. بس اوقات وہ صحیح طریقہ استعمال کرتا ہے اور بس اوقات پھر وہ غلط طریقہ استعمال کرتا ہے. اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا اور سکھایا کہ ہم جب بھی کسی پرابلم میں ہوں اور کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کریں جو صحیح ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان مختلف طریقوں میں سے ایک اور ان مختلف راستوں میں سے ایک راستہ جو انسان کو ہر ڈیفیکلٹی سے اور ہر پرابلم سے نکال دیتا ہے، ایک طریقہ دعا بھی ہے. پھر دعائیں دو طرح کی ہیں. بعض وہ دعائیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی، اور میں نے بتایا کہ احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب ہوتا ہے، پوری کتاب ہوتی ہے کتاب الدعوات کے نام سے، اور اس میں مختلف ہوتی ہے. تو بعض دعائیں تو وہ ہوئی جن کو اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوتا ہے اور بتایا ہوتا ہے. بعض دعائیں وہ ہوتی ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جنہیں وہ کسی بھی مشکل ٹائم میں پڑھا کرتے ہیں. پھر ان دعاؤں کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں. بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو انہیں خواب میں بتائی جاتی ہیں، سو رہے ہوتے ہیں اور خواب میں کوئی دعا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیداری میں فزیکلی ان کو کسی دعا کا الہام ہوتا ہے، اللہ جل مجدہ کی جانب سے ان کے دل پر دعا اور اس کے الفاظ و کلمات اتارے جاتے ہیں. آج جو دعا ہم آپ کو بتا رہے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وہ دعا ہے جو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتائی گئی. انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں گے، نہ فقط اپنے لیے، نہ فقط مسلمانوں کے لیے، بلکہ کل جہاں کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں. دعائے ہدایت، دعائے برکت، دعائے حفاظت اور دعائے سلامت، اس کی اجازت ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کریں. لیکن ہر دعا سے پہلے دعائے ہدایت، the supplication of guidance، دعائے ہدایت. اس دعا کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو ایک مشکل کام پیش آ گیا، وہ کسی کا شکار ہو گئے،
اور اس مشکل کو حل کرنے میں وہ بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ جل مجدہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے دروازے کھولتا ہے، اس کے لیے مختلف ابواب کھلتے ہیں، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کی مشکل کا ازالہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا مشکل کام تھا کہ میں اس کو حل کرنے میں، اس کے سلوشن میں بے بس ہو گیا، عاجز آ گیا۔ ایک رات وہ سوئے اور آپ نے خواب دیکھا، اور کسی نے بتایا کہ امام شافعی تم مشکل میں ہو اور تم اپنے مشکل سے عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے، تمہیں چاہیے کہ تم یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا خواب میں بتائی گئی جو ہمیں بتانے والے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے اٹھے، اور آپ نے اٹھ کر یہ دعا پڑھی، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ چڑھنے بلند ہونے لگا تو میرا وہ مشکل کام جس سے میں بے بس آ گیا تھا، عاجز آ گیا تھا، میرے پاس اس کا کوئی سلوشن نہ تھا، وہ مشکل کام آسان ہو گیا۔ تو آپ مشکل سے کبھی نہ گھبرائیں۔ کیا؟ مشکل سے کبھی نہ گھبرائیں۔ تکلیف سے، اذیت سے، بیماری سے اور پرابلم سے کبھی نہ گھبرائیں۔ آپ تو مومن ہیں، آپ کے پاس اللہ کا سہارا ہے، اللہ کے رسول کا سہارا ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء ہیں، کاملین ہیں۔ مومن کبھی نہیں گھبراتا، ورنہ پھر مصیبت ڈبل ہو جاتی، وہ تکلیف ایک آپ کا پریشان ہو جاتا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونا یہ سلوشن نہیں ہے، غمگین ہو جانا یہ حل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی حال میں جب کوئی تکلیف ہو پریشان نہ ہوا کریں۔ تکلیف زیادہ ہو، جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ اللہ اور حضور پہ درود و سلام پڑھا۔ جب آپ مسلسل اللہ کا نام پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں اور حضور پہ مسلسل درود و سلام بیچتے ہیں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دعا یہ ہے جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتائی گئی، جس کو ہم نے دعا الشافعی کے نام سے تعبیر کیا۔ اللہم انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے اللہ انی بے شک میں لا املک مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنے آپ کا، نہ میں نقصان کا مالک ہوں، ولا نفع اور نہ کسی بھلائی اور فائدے کا مالک ہوں۔ ہمارے بس میں نہ نقصان ہے، نہ ہمارے بس میں کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے اختیار میں نقصان ہے نہ فائدہ۔ اگر نقصان ہمارے اختیار میں ہو یا ہوتا تو پھر ہم اپنے ہر مخالف ہر نقصان پر
اور فائدہ ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہر فائدہ ہمیں مل جائے، اور حقیقت اس کے خلاف ہے۔ نہ ہم کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ نقصان کی اتھارٹی ہے اور نہ بینیفٹ اور فائدے کی ہے۔ یہ دونوں اختیارات اللہ کے پاس ہیں، نقصان کا بھی اور نفع اور فائدے کا بھی۔ فرماتے ہیں ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، اے لا املک لنفسی، اور نہ اپنے آپ نہ موت کا مالک ہوں، نہ زندگی کا مالک ہوں، نہ قیامت کے دن اٹھنے کا مالک ہوں۔ یعنی میرے اختیار میں نہ یہ زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، قیامت کے دن اٹھانا اور حشر بپا کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر زندگی آپ کے کنٹرول میں ہوتی تو آپ کبھی نہ مرتے، کبھی نہ چاہتے کہ آپ پر موت آئے، کبھی نہ چاہتے کہ آپ کے کسی پیارے کا انتقال ہو، نہیں چاہتے۔ اور موت آپ کے اختیار میں ہوتی تو آپ چاہتے کہ آپ کا ہر مخالف مر جائے، آپ ہر ایک کو مار دیتے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ نہ موت آپ کے اختیار میں ہے، نہ زندگی آپ کے اختیار میں۔ بیرو کہتے ہیں نا کہ ہم بلیک میجک کے ذریعے سے، کالے جادو کے ذریعے سے، سفلی کے ذریعے سے مار دیں گے آپ کو۔ یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ زندگی اور موت فقط اللہ کے اختیار میں، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ یہ ہے وہ دعا کے کلمات، یہ دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا عقیدہ بھی ہے۔ ولا استطيع ان آخذه الا بما اعطيتني، اور میرے مولا میں یہ طاقت نہیں رکھتا ان آخذه کہ میں اسے کروں، الا ما اعطيتني مگر جو تو نے مجھے دیا ہے، عطا کیا ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ دیتا ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ آپ کی تقدیر میں اگر 1000 روپے ہیں تو آپ کو وہ ملیں گے، چاہیں آپ 1000 کوششیں کریں کہ اس سے زیادہ ملے، نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ ملے نہیں مل سکتا۔ اس سے جو ہمارے معاشرے میں جلیسی اور حسد کی مصیبت چھا گئی ہے کہ فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس سے اللہ لے لے اور مجھے دے دے، اس کو ہم حسد کہتے ہیں، یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کہ ہمیں فقط وہی ملتا ہے جو وہ دیتا ہے۔ ولا ان اتقی الا ما وقیتنی، میرے مولا میں بچ نہیں سکتا کسی تکلیف سے، مصیبت سے، بیماری سے، مرض سے، مگر وہ ما وقیتنی جس سے تو بچاتا ہے، جس سے تو بچاتا ہے۔ بچانے والا اللہ ہے۔ بولیے کیوں؟ کون؟ اللہ ہے۔ یقین مضبوط رکھیں، یہ جھوٹے مکار عیار بابا، دین کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے آپ کو اپنے عملیات کے ذریعے سے نہیں بچا سکتے۔ آپ کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ بچانے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا وفقنی
تحب وترضى من القول والعمل في العافية. اللہم وفقنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، لما ان باتوں کی، تحب جو تو پسند کرتا ہے، وترضى جس سے تو خوش ہوتا ہے، فی القول والعمل میری گفتگو میں بھی اور میرے عمل میں بھی، میرے کام میں بھی. اس میں آپ کے لیے پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کریں، تو گفتگو وہ ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا. آپ کوئی کام کریں تو کام بھی پھر وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں. فی عافیتن میرے انجام، یہ وہ ترجمہ تھا. درود شریف ایک صلی اللہ سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا محمد. پڑھیں اللہم انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا ولا استطيع ان آخذه الا بما اعطيتني ولا ان اتقيه الا ما بقيتني. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل في عافية وما علينا إلا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله